اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمَنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللَّهُ وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك شاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم حضرات سامعین و ناظرین. آپ اللہ کی رحمت برکت سے آپ صحیح و سالم ہوں گے اور اللہ کی آپ پر رحمت ہو، برکت ہو، سلامتی ہو. تو میں ابن الخیر سید البخشا تسنیم اپنے چینل تفہیمات الحکمت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج بروز اتوار اور یہ بروز آج بروز اتوار نہیں، بروز سوموار 24 جون ہے 2024. آج بروز سوموار 24 جون 2024 ہے. تو میں ابن الخیر سید البخشا تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج 2024 میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0346 66 30 859. آپ ایک بار پھر سن رہے ہیں 0346 66 30 859. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. اور ایک سادہ فون نمبر ہے 0315 60 96 711. تو آپ پہلے مجھ سے اگر بات کرنا ہو تو بہتر ہے سادہ فون نمبر پر بات کریں، اور پھر واٹس ایپ پر بات کرنا ہوگی تو میں واٹس ایپ آن کروں گا اور آپ کی آج میں نے ایک آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی آپ کے سامنے. یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 55 ہے. محترم سامعین، میرے کرم فرما، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں قرآن ایک ہے. جتنے فرقے مسلمانوں کے ہیں ایک دوسرے کو گمراہ کہہ رہے ہیں، مگر سب قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں. اور ان کا خیال یہ ہے کہ اپنے اپنے خیالات کے مطابق وہ قرآن مجید کی تعبیر و تفسیر بھی کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود اختلاف ہے. اس کی اختلاف کی وجہ ایک تو قرآن مجید سے ناسمجھی ہے، وہ سمجھ نہیں سکتے. یہ سمجھنا ہوگا جب ایک ہی چیز کے بارے چیز ہی ایک ہے ان کے ہاتھ میں، پھر بھی اختلاف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آخر کوئی ایک فرقہ جو سمجھ سکتا ہے تو سارے نہیں سمجھ سکتے. اگر سارے سمجھ سکتے ہوتے تو سب متفق ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اپنی انا اور اندھی عقیدت بھی آڑے آ جاتی ہے. تو اس لیے انہوں نے کتابوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں. میرے پاس کوئی کتاب نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں میں بالکل کتاب سے خالی ہوں، کوئی کتاب نہیں ہے. میں قرآن ہی پڑھتا ہوں اور قرآن مجید پر تبصرہ کرتا ہوں. میرا علم کیا ہے وہ فکری ہو تب بھی ماخوذ قرآن سے کرتا ہوں، یعنی وہ قرآن سے آخر ہے. میرا فلسفہ قرآن سے آخر ہے، جو علم و کلام کہیں قرآن سے آخر ہے. میں طبیعیات کہوں تو قرآن سے آخر ہے، اور جو کچھ ہے میں جانتا ہوں جو کرتا ہوں وہ قرآن سے آخر ہے. میں قرآن مجید کو یوں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے مقابل تمام کتابیں ہیں. کسی کتاب کی اگر کوئی روایت پڑھیں یا حدیث پڑھیں تو اس کی مطابقت قرآن سے کریں. اگر قرآن کے یعنی وہ دو چیزیں ہیں، یا عقل یا قرآن. اگر میزان عقل پر وہ چیز پوری اترتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی مطابقت قرآن سے کریں. اس کی مطابقت قرآن سے ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے،
ورنہ وہ اسے مسترد کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ نظریہ خیالات غلط ہیں۔ تو میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں یہ ہے، یہ مسئلہ خلافت یہ بیان کر رہا ہوں، یہ آیت استخلاف کی تفسیر ہے۔ تو اس میں سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، اللہ فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ وعدہ کرتا ہے ایمان والوں سے جو تم میں سے ایمان والے ہیں، یہ اللہ یستخلفن وعمل صالحات ہے اور عمل نیک کرتے ہیں، اللہ یستخلفنہم بے شک ان کو خلیفہ بنائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ اور ان کے دین کو مضبوط کرے گا۔ یہ معنی کرتے ہیں مولوی افراد، میں اس کے معنی یہ نہیں کرتا، میں یہ معنی کرتا ہوں کہ ان کے دین کو تمکین بخشے گا، مکان دے گا، جگہ دے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دین کو، کس کے دین کو؟ ان خلفاء کے دین کو مکان دے گا، زمین پر جگہ دے گا، یعنی وہ زمین پر دین موجود ہوگا۔ غلبے کا مطلب نہیں، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ کا معنی غلبہ تو نہیں ہے، ویسے آپ غلبہ کریں جو کچھ کریں آپ کی مرضی ہے، ورنہ تمکین فی الدین کا مطلب زمین پر اسے مکان دے گا، جگہ دے گا۔ تو لفظ ہو رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہ قوم صیغہ حاضر کا ہے، اللہ کا بات ہے ایمانداروں میں سے جو تم میں سے ہیں صالح عمل۔ اور میں اب صالح عمل کی تفسیر کروں، میں پہلے کر چکا ہوں، وہ صالح عمل انعام یافتہ ہوتے ہیں۔ عام لوگ جو صالح عمل ہیں وہ اتباع میں ہوتے ہیں۔ یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 کو دیکھیں نا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یعنی وہ صالحین جو انعام یافتہ آیت میں آئے ہیں، سورۃ نساء کی آیت نمبر 69، جو اللہ رسول کا مکمل فرما بردار ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انعام کن پر کیا؟ نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور صالحین پر۔ تو یہ انعام یافتہ، اور جو انعام یافتہ صالحین ہوتے ہیں ان کو کسی کی اتباع کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود مطلوب ہوتے ہیں، ان کی اتباع کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر وہ انعام یافتہ صالحین کی بات ہو رہی ہے، مگر شاید کوئی اس بات کو نہ سمجھے تو میں ان سے جبری طور پر نہیں منوانا چاہتا۔ ہم آگے چلتے ہیں، تو ان کو خلیفہ بنائے گا اللہ، جس طرح پہلے لوگوں کو بنایا۔ اب پہلے لوگوں کو بنانے کا جس طرح ان کو بنایا، تو آپ ذرا دیکھیں، یہ تورات پڑھیں، بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، انجیل کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ کوئی نبی کا خلیفہ ایسا بھی ہے جو نبی کے بعد اس کا جانشین بنا ہو اور اسے لوگوں نے چن لیا؟ نہیں، اللہ نے اپنے حکم سے بنایا۔ اب یہاں پر کچھ اپنے آپ نام نہاد علماء کہلاتے ہیں، وہ کہلاتے ہیں علماء کیونکہ ان کی داڑھی بڑی ہوتی ہے، افسوس تو یہ ہے علم اور بات ہے، وہ کہتے ہیں جی کیونکہ نبی کا خلیفہ کسی نبی کو ہونا چاہیے، نبی خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں، یہ حضرت جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، کیا یہ نبی تھے؟ اگر یہ نبی نہ تھے تو خلیفہ کیسے بن گئے؟ یہ نبی کے بعد نبی کی اس رسالت کو انہوں نے کیسے سنبھال لیا؟ حضرت عیسیٰ کی حکومت تو نہ تھی، اس کی صرف وہ رسالت تھی، وہ دین کی تبلیغ تھی، تو حواری نے کیسے سنبھال لیا؟ یہ رسول تو نہ تھے۔ ان کو عیسائی رسول لکھتے ہیں، یعنی آپ انجیل پڑھیں نا، متی رسول، لوکا رسول، یوحنا رسول، یہ ہے یوحنا رسول، متی، لوکا رسول، وہ ان کو مرکز، وہ ان کو وہ کہتے ہیں برمباس، وہ رسول کہتے ہیں ان کو۔ اور اسی طرح عارف یوحنا، اب عارف یوحنا کی طرف جو وحی نازل ہوتی رہی، وہ ذرا دیکھیں مکاشفہ عارف یوحنا۔ کیا آپ عارف یوحنا کے مکاشفہ کو دیکھ کر پھر بھی شرم نہیں کرتے کہ عیسیٰ کے حوالے میں وحی نازل ہو رہی ہے؟ یہ مکاشفہ کس طرح نازل ہوا؟ عیسیٰ پر نہیں،
یوحنا پر نازل ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو خیر وہ اللہ نے جس طرح پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اللہ فرما رہے ہیں ان کو بھی ایسے خلیفہ بنائے گا۔ آگے بات ہے بالا یمکن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اور جو دین ان کے لیے پسند کیا ہے اللہ ان کے اس دین کو مضبوط کرے گا۔ ہمارے اہل سنت برادران جو ہیں، بھائی ہیں، وہ بھائی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں دین کو بڑی تمکین دی، کیونکہ بہت سے علاقے فتح ہو گئے، دین دور دور تک پھیل گیا۔ بھائی اسے تمکین فی الدین نہیں کہتے۔ دیکھیں حضرت عمر کے دور میں جو دین حضرت عمر کا تھا، عوام کا دین بھی وہی تھا، کچھ اور نہ تھا۔ دیگر صحابہ تھے، مدینہ میں جو رہتے تھے، مکہ میں رہتے تھے، طائف میں جہاں تھے، ان کا دین وہی تھا جو حضرت عمر کا تھا۔ حضرت عمر کا وہی دین تھا جو عوام کا دین تھا، دین تو ایک تھا ان میں، مگر اللہ فرما رہے ہیں بالا یمکن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اللہ ان کے دین کو مضبوط کرے گا۔ ورنہ اگر یہ کل دین جو عوام کا دین تھا اسی کی مضبوطی کی بات ہو رہی ہوتی تو اللہ یہاں پر صیغہ حاضر بولتے۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، خلفاء کے لیے صیغہ غائب ہے کہ اللہ یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یہ ہم غائب کی بات ہے، ضمیر غائب ہے، یہ ضمیر جمع غائب ہے، تو خلفاء کے لیے ضمیر جمع غائب کا استعمال ہو رہا ہے، اور جن کو خطاب ہو رہا ہے وہ تو سامنے بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے ضمیر مخاطب جمع حاضر کا صیغہ ہے کہ بعد اللہ الذین آمنوا منکم ہے۔ اب یہ سب عوام، اگر ان کا دین مضبوط اللہ تعالیٰ نے کیا ہوتا یا کرنا ہوتا تو وہ یوں ہوتا کہ والا یمکن لکم دینہم الذی ارتضی لکم، یہاں صیغہ قوم ہوتا، یہاں ہم ہے، اس صیغہ یعنی کہ والا یمکن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اس ہم صیغہ غائب آنے سے معلوم ہوا کہ عوام کا دین کچھ اور ہوگا، خلفاء کا دین کچھ اور ہوگا۔ اللہ اس خلفاء کے دین کو تمکین بخشے گا، یعنی زمین پر جگہ دے گا، وہ دین موجود رہے گا۔ صرف دین کا موجود رہنا اللہ کے لیے عوام پر، لوگوں پر حجت تمام ہوگی، کیونکہ ایک دین موجود ہے، اس دین خالص کی طرف بلانے والے موجود ہیں، ایک نمونہ موجود ہے، وہ ان کو بلا رہے ہیں آؤ یہ دین حق کی طرف، تو اللہ کے لیے تو حجت تمام ہو گئی۔ اب یہ ضروری نہیں ہے، وہ تو رسول کریم کو متعلق بھی اللہ نے فرمایا تھا وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول پر اور کچھ فرق نہیں ہے، بس یہ فرض ہے کہ میرا حکم پہنچا دے، اگلے تسلیم کریں یا نہ کریں یہ حضور کی مرضی نہیں ہے، یہ حضور کی ڈیوٹی نہیں جو ان کے منوا کر چھوڑ، انہوں نے صرف حکم سنا دینا ہے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے۔ اللہ کی طرف حجت تمام ہو گئی کہ میرا رسول آیا تھا، اس نے تمہیں ہدایت دی تھی، اگر تم نے اس کی ہدایت قبول نہیں کیا تو جاؤ جہنم، تو اللہ تعالیٰ جس کو جہنم داخل کرے گا پھر وہ یوں نہ کہہ سکیں گے اللہ نے ہم پر ظلم کیا، ہدایت نہیں کی، نہیں ہدایت تو دی تھی، کیونکہ تم نے ان ہدایت کو قبول نہیں کیا تو پھر جاؤ جہنم۔ تو اللہ اتمام حجت کے لیے اصلی دین حق کا نمونہ زمین پر قید رکھتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمکین بخشوں گا، اگر آپ مضبوطی سمجھتے ہیں تو مضبوطی سمجھ لیں، مگر ہے خلفاء کا دین، کیونکہ لہم کا صیغہ جو ہے یہ خلفاء کے لیے استعمال ہو رہا ہے، قوم کا صیغہ جو سارے بیٹھے ہیں ان کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور پھر جو خلفاء ہیں یہ ہم کا صیغہ ان کے لیے ہے۔ اگر یہ وہ دین جو عوام کا دین ہوتا وہی مضبوط ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے والا یمکن لکم دینہم الذی ارتضی لکم، یہ قوم نہیں ہے، والا یمکن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، یعنی وہ دین، والا یمکن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اور بے شک مضبوط کرے گا یا جگہ دے گا ان کے اس دین کو، ان خلفاء کے دین کو جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے اللہ نے خلفاء کا دین جو پسند فرمایا ہے اسی دین کو اللہ جگہ دے گا۔
آگے بات ہو رہی ہے والا جو یہ سمجھنے کے قابل ہے بھائی، بار بار یہ کہتے ہیں والا جو مکن لہم دین ہم اللہ دیتا، یہ خلفاء کے دین، یہ صحابہ کو فرمایا جا رہا ہے کہ میں ان کے دین کو مضبوط کروں گا۔ یہ صحابہ کہہ رہے ہیں، وہی صحابہ عوام تھے، 1 2 4 صحابی نہ تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے اس وقت جو مسلمان تھے، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، جنہوں نے رسول کریم کی زیارت کی تھی، وہ سب صحابی تھے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور خطاب بھی انہی کو ہو رہا ہے۔ اب وہ سامنے بیٹھے ہیں تو صیغہ حاضر کا جو ہے سامنے بیٹھے ہیں نا، کہ اللہ فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا وعدہ ہے ایمان لانے والوں میں سے، تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کی ہے، لا یستخلفنہم، بے شک اللہ ان کو خلیفہ بنائے گا۔ یہ تو نہیں اللہ تم کو خلیفہ بنائے گا، ان کو خلیفہ، یعنی خلفاء تو قلیل تعداد میں، عوام کثیر ہے، تو اللہ فرما رہے آگے، اللہ یوں فرماتے کہ ان خلفاء کے دور میں وَلَيُمَكِّنَنَّ لَكُمْ، اور اللہ تمکین دے گا تمہارے لیے، دین الذی ارتضی لکم، دین الذی ارتضی لکم، تمہارے دین کو جو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ حالانکہ اللہ یوں نہیں فرما رہا، اللہ یوں فرما رہا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اب کم نہیں، ہم، دینہم الذی ارتضی لہم، ان کے اس دین کو اللہ تمکین بخشے گا جو ان کے لیے پسند کیا۔ یہ ان کا لفظ خلفاء کے لیے ہے، یعنی خلفاء کے دین۔ تو اس جملے سے معلوم ہوتا ہے خلفاء کا دین کوئی اور ہوگا، عوام کا دین کوئی اور ہوگا۔ اللہ جس دین کو قائم رکھنے کی ضمانت دے رہے ہیں وہ خلفاء کے دین کو، تو وہ بھی اللہ اتنی کہ وہ دین ہوگا، صرف دین کے وجود کی وہ ضمانت دے رہے، دین کے غلبے کی نہیں، دین کے وجود کی، کہ دین باقی رہے گا، ان کا دین خلفاء کا دین ہوگا۔ اور خلفاء کیا کریں گے؟ وہ خلفاء کوئی فیصلے کریں گے، خلفاء فوجیں رکھیں گے، خلفاء فتوحات کریں گے؟ اللہ فرما رہے نہیں، یہ بات نہیں ہے، وہ میری طرف سے خلیفے ہوں گے، اور وہ والا جو بدلناہم من بعد خوفہم امنا، وہ سارے کے سارے خلیفے جن کو میں خلیفہ بناؤں گا وہ خوف میں ہوں گے، خلیفے خوف میں ہوں گے۔ فتوحات کیا کریں گے؟ ان کو تو اپنی جان کا خوف ہوگا، انہیں اپنے مال و متاع اولاد کا خوف ہوگا، انہیں اپنی جان و مال کا خوف ہوگا، تو وہ فتوحات کیسے کریں گے؟ وہ تو خود خوف میں مبتلا ہوں گے، وہ خوف زدہ ہوں گے، انہیں خوف زدہ کون کرے گا؟ وہی عوام، اور کون کرے گا؟ اللہ کے خوف نہیں، عوام کے خوف میں ہوں گے۔ وہ عوام کا خوف ہوگا کہ اللہ اس خوف کو امن میں بدل دے گا۔ یہ کل کا کل جمع کا صیغہ ہے، کل کے کل خلفاء خوف میں ہوں گے۔ جب یہ کل کے کل خلفاء خوف میں سے گزر جائیں گے، اللہ کب امن دے گا؟ ایک خلیفہ آیا خوف میں، اس نے زندگی بسر کی، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر دوسرا خلیفہ، بیک وقت تو وہ خلفاء نہ تھے نا، باری باری آنا تھے، تو وہ سارے کے سارے جو خوف میں مبتلا تھے، تو پھر امن کب آیا؟ یہ بات رجت میں ہوگی، یہ رجت کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، یہ پھر سب 12 کے 12 خلفاء موجود ہوں گے اور وہ امن نہ ہوں گے۔ یہ اللہ اس وقت کی بات کر رہا ہے کہ اس وقت ان کو امن دوں گا، والا جو بدلناہم من بعد خوفہم امنا۔ آگے بات ہو رہی ہے کہ یعبدوننی، یہ اللہ اپنی طرف سے ضمانت دے رہے ہیں کہ وہ میرے فرما بردار ہوں گے، لا یشرکون بی شیئا، کسی صورت میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ ومن کفر بعد ذلک، یہ اس بعد ذلک پر غور، ومن کفر بعد ذلک، اور پھر جس نے انکار کیا اس کے بعد، کس چیز کے بعد؟ یعنی میری اس ضمانت کے بعد، فاولئک ھم الفاسقون، تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ دیکھو اللہ جو خلیفہ مقرر کرتا ہے، پہلی بات میں یہ کر رہا تھا، اللہ جو خلیفہ مقرر کرتا ہے وہ مخلوق کی رضا نہیں لیتا، یہ مشہور معروف۔ میں پہلا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ،
جب تیرے رب نے ملائک سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، کس چیز کا خلیفہ؟ یعنی اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہنے لگے کیا تو اسے بناتا ہے؟ قالوا اتجعل فیہا، اسے بناتا ہے تو زمین میں، من یفسد فیہا ویسفک الدماء ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جو زمین پر وہ فساد برپا کرے، پوری ریزی کرے، اور ہم تو تیری ہر وقت تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ زیادہ عابد تو ہم ہیں، اگر کوئی خلیفہ بنا تو ہم میں سے بنا دے، وہ تو زمین میں فساد برپا کرے گا۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم تھا کہ وہ فساد کرے گا، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ وہ اپنی عبادت ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم بڑے عابد ہیں، اور باقی ابھی آدم تو پیدا نہیں ہوا تھا، ہزاروں سالوں سے وہ فرشتے عبادت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی۔ تو آدم جس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا تو اللہ نے حکم دیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ آدم کو سجدہ کرو، اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا، فرشتے سجدے میں جھک گئے، وہ افضل قرار پایا، حالانکہ اس نے ایک سجدہ بھی نہیں دیا تھا۔ یہ اس کی فضیلت کی وجہ اور ہے۔ میں جس بات پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ نے ملائکہ سے فرمایا انی جاعل، بے شک میں ہوں بنانے والا۔ صاحب علم لوگ جو ہیں، کم از کم جس کی تعلیم میٹرک ہو یا ایف اے ہو، بی اے ہو، وہ سمجھ سکے گا میری بات کو۔ یہ جاعل اسم فاعل ہے۔ جو اسم فاعل ہوتا ہے وہ فاعل کی صفت ہوتی ہے، جیسے کہ عالم اسم فاعل ہے، تو یہ فاعل کی اس عالم کی صفت ہے، یعنی جاننے والا۔ اور جیسے کہ وہ ہے کاتب، یہ کاتب اس انسان کی صفت ہے جو کتابت کرتا ہے، یہ اس کا پیشہ ہے کتابت کرنا، وہ کاتب کہلاتا ہے۔ یا جیسے رازق، یہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، جیسے خالق، یہ اسم فاعل ہے۔ تو ہماری زبان میں جو اسم فاعل ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے، جیسے کہ لوہار، سنار، یہ اسم فاعل ہے، تو یہ ہماری زبان ہے۔ عربی زبان میں جو اسم فاعل وہ ہوتا ہے جو فاعل کے وزن پر ہو، جیسے قاتل، یہ فاعل کے وزن پر ہے تو اسم فاعل۔ تو اسم فاعل جو ہوتا ہے وہ فاعل کی صفت ہوتی ہے، اور صفت موصوف کے ساتھ دائم ہوتی ہے، یہ نہیں کہ موصوف سے صفت جدا ہو جائے۔ تو یہ صفت اسم صفت ہوتا ہے، اسم فاعل جو ہوتا ہے وہ اسم صفت ہوتا ہے، تو وہ صفت موصوف کے ساتھ رہتی ہے۔ تو اللہ جاعل فی الارض خلیفہ ہے۔ جب جاعل فی الارض، وہ اللہ یہ فرما رہے ہیں یہ کام میرا ہے کہ خلیفے میں بناتا ہوں، بناؤں گا، میں زمین میں خلیفہ بناتا ہوں، آپ بھی، اور آئندہ بھی اپنے آپ کو جاعل فرما کر اپنے لیے یہ صفت دائم قرار دے رہا ہے کہ ہمیشہ میں ہوں خلیفہ بنانے والا، اور کسی کی کوئی مجال نہیں وہ خلیفہ بنا سکے، تو اللہ ہی بنائے گا۔ تو اللہ نے کس طرح بنایا؟ جب اللہ نے خلیفہ بنایا تو اللہ نے فرمایا اگر تم اس کی میرے خلیفے کی بزرگی سمجھتے ہو تو پھر سجدہ کرو اسے۔ تو سب نے سجدہ کیا، اور جس نے سجدہ نہیں کیا، پہلے انہوں نے انکار کیا کہ اسے خلیفہ نہ بنا، یہ فساد کرے گا، پورے ریزی کرے گا زمین میں، ہم تیری تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں، تو ہم میں سے کسی کو بنا لے۔ تو اللہ نے نہ ان کی عبادت کو دیکھا، نہ ان کے مشورے کو دیکھا، بلکہ اپنا حکم مسلط کر دیا کہ نہیں مشورے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میں اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس خلیفہ صاحب کی جو میرا نائب ہوگا اس کی عظمت کو تسلیم کرنا ہوگا، وہ عظیم ہوگا۔ وجہ عظمت و علم ہے، علامہ اعظم الاسماء، مجھے زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں مختصر سے مختصر بات کر رہا ہوں۔ یعنی اللہ نے فرمایا جاعل فی الارض خلیفہ میں ہوں۔ جب اللہ خود ہے، اور اگر مخلوق تسلیم کرے تو ٹھیک، اگر مخلوق تسلیم نہ کرے تو اب جس نے نہ کیا تسلیم، ابلیس نے، تو پھر اللہ نے فرمایا اب وقت برابر کانا من الکافرین، وہ تکبر میں اس نے انکار کر دیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ جو اللہ خلیفہ خود بناتا ہے، اور وہ مخلوق کی نہ رائے لیتا ہے نہ مخلوق کے ذریعے بناتا ہے،
اس آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کو اللہ نے مخلوق کو حکم دیا تو بنا، تم بنا لو خلیفہ، جیسے حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کو مقرر کر دیا، تو اسی طرح رسول کریم نے فرمایا یا علی انت بے منزلت ہارون بے موسیٰ، تو میرے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے، الا نبی بعد، سے میرے بعد نبی نہیں ہے، تو ہارون خلیفہ تھے حضرت موسیٰ کے، تو یہاں پر میں علی خلیفہ ہوں گے، اور اللہ اپنے حکم سے خلیفہ بنائے گا۔ یہ جو ووٹنگ سے ہوتے ہیں، شورا سے ہوتے ہیں، وصیت وہی کر سکتا ہے جو خلیفہ من جانب اللہ ہو، جو خود خلیفہ من جانب اللہ نہ ہو وہ کسی کو وصیت نہیں کر سکتا، اگر وہ کسی کو وصیت کرے وہ خلیفہ نہ ہوگا، وہ حاکم ہوگا۔ تو میرا مطلب یہ تھا جو اللہ کے خلیفے تھے اللہ خود خلیفہ بناتا ہے، اگر مخلوق میں سے کوئی اللہ کے بنے ہوئے خلیفہ کا انکار کرے تو وہ لعنتی تو ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اس کے اصرار و انکار کو قبول نہیں کرتا، اور اللہ مخلوق کے اعتراض کو بھی قبول نہیں کرتا، مخلوق کی رائے نہیں لیتا، جو چاہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور خلیفہ بنانا کام اللہ کا ہے، اللہ نے فرمایا انی جاعل، میں ہوں بنانے والا، کسی کو کوئی اختیار میں نہیں ہے۔ اس میں اور بھی بہت سی آیات ہیں، جیسے کہ سورۃ قصص کی آیت نمبر 68 ہے کہ ان ربک یخلق ما یشاء و یختار، تیرا رب ہے جو چاہے خلق کرے، جسے چاہے چن لے، وما کان لہم الخیارہ، یہ کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ چنے، ہاں سبحان اللہ تعالی عما یشرکون، اللہ اس شرک سے پاک ہے جو یہ کرتے ہیں۔ تو اور بھی آیات ہیں، مگر میں زیادہ تقریر اپنی وہ خطبے کو طول دینا نہیں چاہتا، کہ میرے کرم فرما جو ہیں میرے مہربان وہ اکتا نہ جائیں، مہربان میں قرآن مجید تشریح کرتا ہوں تو مہربانی کر کے اس کو شیئر بھی کیا کرو اور اسے لائک بھی کیا کرو، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی لائک کرتے ہوئے یا شیئر کرتے ہوئے، تاکہ اور لوگ بھی اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو خلیفہ جو ہے اللہ جس نے فرمایا جسے میں خلیفہ بناؤں گا اپنے حکم سے، یہ کام میرا ہے، مگر میرے خلیفہ خوف میں ہوں گے۔ تو آپ یہ حکومت، یہ بادشاہی، یہ فوجیں اس کو خلافت نہ سمجھیں۔ خلیفہ خدا جو ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ وہ ایسے ہوں گے کہ ان کو علم، کہ علم آدم الاسماء، ان کو علم ہوگا، جو خلیفہ ہوتا ہے وہ امت کا رہنما ہوتا ہے، تو اس کو اتنا علم ہوتا ہے جتنی امت کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جو سوالات کسی کو درپیش آتے ہیں تو اور خود سمجھ میں نہ آتے ہیں تو وہ خلیفہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو خلیفہ جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا ہاں تو نے مجھ پر یہ سوال کیا بیٹھ جا، ابھی میں اجلاس بلاتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں، پھر تمہیں سوال کا جواب مل جائے گا، یوں نہیں ہوگا۔ وہ خلیفہ خود صاحب علم ہوگا، یا وہ یہ نہیں کہ تم بیٹھو میں کسی سے پوچھ کر آتا ہوں تمہیں بتا دیتا ہوں، خلیفہ ایسا نہیں ہوتا، خلیفہ خود صاحب علم ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں میں کسی شہر کا راستہ نہ جانتا ہوں تو وہاں اس شہر میں جانے والوں کا میں امیر بن سکتا ہوں کہ چلو جی آؤ چلیں، تمہیں ڈسکا کا راستہ، ڈسکا جا رہے ہیں، تمہارا امیر میں، پھر جب کسی سڑکہ پر جائیں تو کسی چوک پر تو میں لوگوں سے پوچھوں ہاں بھائی ڈسکا کی طرح ہے، کیا میں امیر ہوں؟ امیر وہ ہوگا جو جانتا ہو، دوسروں کا وہ امیر ہوگا، جو نہ جانتا ہو وہ امیر نہیں ہو سکتا۔ یا آپ یہ میری بات نہیں سمجھ سکتے؟ اندھی عقیدت کے پردے اپنے دماغ سے ہٹا دیں، اندھی عقیدت کی پٹی کھول دیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَلَنَبَّئَنَّهُم بَعْدَ خَوْفٍ أَمْنًا، میں اپنے میرے خلفاء خوف میں ان کو خوف میں کون رکھیں گے؟ خوف میں اللہ کے خلفاء کو کون رکھیں گے؟ وہی جو مسلمان تھے، وہی جن پر وہ خلیفہ مقرر ہوئے، وہ خلیفہ تسلیم نہیں کریں گے، انہیں خوف میں، وہ خوف میں رہیں گے، ان پر جبر کیا جائے گا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے ساتھ یہ کیا گیا، وہ کہتا ہے نہیں 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 ایسا نہیں ہوا، نہیں 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 ایسا نہیں ہوا، رحماء بینہم، رحماء بینہم جنگ جمل کیسے ہوئی؟ رحماء بینہم جنگ صفین کیسے ہوئی؟ رحماء بینہم، تو یار چھوڑو یار، رحماء بینہم تمہیں سمجھ بھی نہیں ہے، میں اس آیت کی پہلے تفسیر کر چکا ہوں، رحماء بینہم سے صحاب مراد نہیں ہے، وہ اہل بیت ہے، تفسیر کر چکا ہوں، اور اب میں اس آیت کی تفسیر کرنے والا نہیں ہوں، بس میں نے اتنا عرض کر دیا ہے، خلیفے وہ ہوں گے جو خوف میں ہوں گے، خلیفے اللہ ہی بناتا ہے اور کوئی نہیں بناتا۔ اور اس وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔